بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، دروس فقہ المعاملات المالیہ کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اس سلسلے کا تیسرا موضوع ہمارا تھا شرکت اور مضاربت کے اصول اور احکام۔ اس تیسرے موضوع میں ہم نے جو پہلا عنوان ہے شرکت، اس کے اصول اور احکام کو 10 نکات میں یا 10 پوائنٹ میں تقسیم کیا تھا، اور گزشتہ کچھ نشستوں میں ہم نے پہلے 8 پوائنٹ مکمل کر لیے ہیں۔ تو آج کی نشست میں ہم شرکت کے مباحث کا جو آخری 2 پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 9 شرکت کا اختتام اور پوائنٹ نمبر 10 شرکت کے کچھ عمومی ضوابط، اس کو انشاءاللہ آج کی نشست میں پڑھیں گے۔ جہاں تک پوائنٹ نمبر 9 کی بات ہے شرکت کا اختتام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرکت کا معاملہ یا عقد جو ہے وہ کب اختتام پذیر ہوگا اور کب مکمل ہوگا۔ بنیادی طور پر شرکت کے اختتام کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں تکمیل شرکت، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے کاروبار شروع کیا تھا وہ مقصد مکمل ہو گیا۔ چھوٹے موٹے شراکت کے معاملات ہوتے ہیں، کسی خاص پروجیکٹ میں کاروبار شروع کر دیا یا کسی خاص ٹائم کے لیے کہ کاروبار شروع کیا تھا وہ ٹائم ختم ہو گیا، اور بہرحال جس مقصد کے لیے کاروبار شروع کیا تھا وہ مقصد مکمل ہو گیا، تو اس لیے اب تمام شرکاء اس شرکت کو ختم کر کے سرمایہ اور پرافٹ وغیرہ آپس میں تقسیم کر کے کاروبار ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے پہلی صورت تکمیلی شرکت کی۔ دوسری صورت ہے فسخ اختیاری۔ فسخ اختیاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے کاروبار شروع کیا تھا وہ ابھی مکمل نہیں ہوا، یا جتنے وقت کے لیے کاروبار شروع کیا تھا وہ بھی مکمل نہیں ہوا ابھی، اور کاروبار چل رہا ہے، تو چلتے کاروبار کو تمام شرکاء اور پارٹنرز نے آپس کے اختیار اور آپس کی رضامندی کے ساتھ شرکت کو ختم کر دیا اور کہہ دیا کہ آئندہ جو ہے اس معاملے کو شرکت کے کاروبار کو ختم کرتے ہیں، اور جو اصل رأس المال ہے یا جو اس کے اوپر جو سرمایہ ہے وہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، اور یوں شرکت کا معاملہ ختم کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں فسخ اختیاری۔ تیسری بنیادی صورت ہے، اس کو فسخ غیر اختیاری کہہ سکتے ہیں، کہ جبری طور پر شرکت کا عقد جو ہے وہ ختم کرنا پڑے۔ مثلا کسی شریک کا انتقال ہو گیا، وہ شرکت سے نکل جائے گا، یا کوئی شریک مجنون ہو گیا، ٹھیک، اسی طرح مکمل شرکت کا مال ہی ضائع ہو گیا، تو اس طرح کے معاملات یا اس طرح کی صورتوں میں جو ہے وہ شرکت غیر اختیاری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال شرکت جب ختم ہو جائے اور جو بھی صورت ہو، اس کا ایک ہی اصول اور ایک ہی ضابطہ ہے کہ شرکت کے مکمل ہو جانے یا ختم ہو جانے کے بعد تمام اثاثہ جات شرکت کے جو ہے وہ نقد کی شکل میں ہیں، تو اس کا طریقہ بھی یہ ہوگا تقسیم کا کہ سب سے پہلے اصل رأس المال اور سرمایہ دے دیا جائے تمام شرکاء کو، اور اس کے بعد جو بچ جائے گا وہ پروفٹ ہوگا، تو نفع آپس کے جو بھی اصول یا جو بھی طے ہوا تھا اس طریقے کے مطابق باقی نفع تقسیم کر لے۔ اور اگر شرکت کے ختم ہو جانے کے بعد تمام اثاثہ جات جو ہے وہ نقد کی شکل میں نہ ہو، کچھ اثاثہ جات جو ہے جامد شکل میں بھی ہو، تو اس وہاں پھر یا تو یوں کرے کہ جامد اثاثوں اور مشینری وغیرہ یا جو بھی کاروبار کا سامان وغیرہ یا مال ہو ان سب کو بیچ کر نقد کی شکل میں تبدیل کر کے تقسیم کر لے، یا جو جامد اثاثے ہیں ان کو اسی حالت میں بازاری قیمت کے مطابق تقسیم کر لے۔ مثلا اگر کوئی سامان وغیرہ ہے تو اس کی مارکیٹ ویلیو معلوم کرے، اور مارکیٹ ویلیو کے مطابق تمام شرکاء کو ان کے رأس المال یا کے مطابق کے اصول کے مطابق اور تناسب سے تقسیم کر دیا جائے۔ اگر پارٹنرز میں اختلاف ہو جائے، کچھ شرکاء یہ کہیں کہ بھئی یہ سامان ہم بیچ کر نقد میں تبدیل کر کے پھر نقدی آپس میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرے کچھ شرکاء یا پارٹنرز یہ کہیں کہ نہیں سامان کو اثاثہ جات کو بیچنا نہیں ہے، اسی حالت میں اس کو تقسیم کریں گے، تو اسی حالت میں ہی تقسیم کرنے کا فیصلہ جو ہوگا، کیونکہ شرکت جب ختم ہو گئی تو اب دوسرے شرکاء کچھ شرکاء کی رضامندی کے بغیر اس چیز کو بیچ کر نقد میں تبدیل نہیں کر سکتے، اسی حالت میں ہی تقسیم کیا جائیں گے، اس کا مارکیٹ ریٹ اور اس کی قیمت معلوم کر کے اس تناسب سے تمام شرکاء کے درمیان میں اثاثہ جات کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ شرکت کے اختتام سے متعلق کچھ اصولی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کر دی گئی۔
اس کے بعد ہمارا جو آخری نقطہ ہے یا پوائنٹ ہے وہ شرکت کے عمومی ضوابط ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہر باب اور معاملات کے ہر چیپٹر سے متعلق کچھ اہم ضوابط کو جمع کیا گیا ہے تاکہ ان کو ذہن میں رکھ کر بہت سارے جو جزئیات ہیں اور فروعی مسائل ہیں ان کو ذہن میں رکھنا آسان ہو جائے. تو یہاں شرکت سے متعلق کچھ ضابطے آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں. اس میں پہلا ضابطہ ہے کہ الاصل فی الشرکہ التسویہ. اس کو بعض علماء نے الگ الفاظ کے ساتھ بھی ذکر کیا ہے، مطلب مطلق عقد الشرکہ یقتضی التسویہ. بہرحال دونوں میں سے جو بھی قاعدہ لیا جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلق عقد شرکت کا تقاضا یہ ہے کہ نفع آدھا آدھا تقسیم کیا جائے. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر دو یا دو سے زیادہ افراد نے شرکت کا معاملہ کر لیا تو اصول تو یہ تھا کہ نفع آپس میں طے کیا جائے، لیکن نفع کا کوئی تناسب طے نہیں ہوا. انہوں نے کہا بس بھائی نفع ہوا تو آپس میں تقسیم کریں گے، اور کوئی طے نہیں ہوا کہ فلاں پارٹنر کو اتنا ملے گا فلاں کو اتنا. تو ایسی صورت میں پھر اصول کیا چلے گا؟ تسویہ کا اصول چلے گا کہ سب کو برابر برابر نفع ملے گا. 2 ہے تو 50% 50%، 3 آدمی ہے تو 33% کے حساب سے، اسی طرح 4 آدمی ہے تو 25% کے حساب سے جو نفع ملے جو حاصل ہوگا اس کا 25%. تو یہ تب ہے کہ شروع میں نفع طے نہ کیا جائے، ورنہ اصل اصول یہی ہے کہ شروع میں نفع طے کرنا ضروری ہے. لیکن نفع طے نہ ہوا تو شرکت کا عقد فاسد تو نہیں ہوگا اس کی وجہ سے، لیکن نفع کا تقسیم جو ہے، نفع کی تقسیم پھر تسویہ کے طریقے کے مطابق ہوگی. دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ الربح فی الشرکہ لا یستحق الا بعمل او مال او زمان. کہ شرکت کے اندر جو پروفٹ ملتا ہے وہ 3 چیزوں میں سے کسی نہ کسی چیز کے ذریعے ملتا ہے، یا تو عمل کے ذریعے، یا تو مال کے ذریعے، یا زمان اور رزق برداشت کرنے کی وجہ سے. اس کو بسا اوقات بعض کتابوں میں یوں بھی تعبیر کیا گیا ہے کہ لا یستحق الربح الا باحدى 3 بمال او عمل او تقبل. بہرحال اس کا مفہوم اس کا یہ ہے کہ شرکت کا کوئی بھی معاملہ ہو، جیسے ہم نے گزشتہ شرکت کی اقسام پڑھ لی ہیں، اگر وہ آپ کے سامنے ہو اور ان کو آپ سامنے رکھے تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کسی شریک کو اس وقت نفع لینے کا حق ملتا ہے جب وہ ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرے گا. یا تو عمل کرے گا جیسے کہ شرکت الاعمال میں ہوتا ہے، باقاعدہ عمل کرتے ہیں، یا سرمایہ لگائے جیسے کہ شرکت الاموال وغیرہ میں سرمایہ لگا کر نفع کمایا جاتا ہے، اور اس صورت میں وہ زمان بھی برداشت کرے گا. یا زمان اور رزق اٹھائے جیسے شرکت الوجوہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ادھار سامان لے کر اپنے اوپر کچھ رقم لازم کر کے، ادھار کی ادائیگی لازم کر کے اس کو پھر بیچے اور اس سے نفع کمائے. تو بہرحال شرکت الاموال والی صورت میں مال جو ہے یہ زمان سے جدا نہیں ہو سکتا، صرف مال لگانے کی صورت میں جو ہے وہاں پر نقصان بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. بہرحال اس سے شرکت کی اقسام کی طرف اشارہ ہے. تیسرا جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ عقد الشرکہ یتضمن التوکیل. اور اس کو بعض علماء نے یوں بھی ذکر کیا ہے کہ کل واحد من الشریکین وکیل من جہت صاحبہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شرکت کا معاملہ وکالت کو بھی شامل ہوتا ہے. آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر شریک دوسرے کا وکیل ہوتا ہے، اگرچہ الگ وکالت کا معاملہ نہ بھی ہو، لیکن شرکت کا معاملہ جو ہے وہ شرکت عقد جو ہوتا ہے کاروباری معاملہ، اس میں ہر شریک دوسرے کا وکیل ہوتا ہے. اسی لیے وہ کاروبار سے متعلق کوئی بھی معاملہ خرید و فروخت وغیرہ کر سکتا ہے جس طرح کے وکیل کرتے ہیں. ہاں البتہ شرکت ملک کا حکم اس سے الگ ہے. شرکت ملک کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کل شریک اجنبی، کہ ہر شریک جو ہے دوسرے کی طرف سے اجنبی ہوتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہوتا دوسرے شریک کے ملکیت میں کا کوئی تصرف وغیرہ کرنا. لیکن وہ شرکت ملک کا ضابطہ ہے. یہاں جو ضابطہ ہے یہ شرکت عقد کا ضابطہ ہے. جو آخری ضابطہ ہے وہ ہے الشریک امین. اس کو دیگر الفاظ میں بعض علماء نے یوں بھی لکھا ہے الشریکانی کل واحد منہما امین الاخر، کہ 2 شریکوں میں سے ہر ایک دوسرے کا امین ہوتا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ شرکت میں ہر شریک کے پاس جو شرکت کا مال ہوگا وہ امانت کے حکم میں ہوگا. یا اگر کسی شریک سے شرکت کا مال جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے تو اس پر امانت والا حکم جاری ہوگا. اور امانت کا یہی حکم ہوتا ہے کہ اگر اس شخص نے کوئی کوتاہی، غفلت اور تعدی نہیں کی اور اس کے بغیر ہی وہ مال ضائع ہوا ہے تو وہ ضامن نہیں ہوگا اور اس سے کوئی نقصان نہیں دیا جائے گا.
بلکہ تمام شرکا اپنے اپنے سرمایہ کے تناسب سے نقصان میں شریک ہوں گے۔ ہاں البتہ اگر کسی شریک نے جان بوجھ کر یا کوئی کوتاہی اور غفلت وغیرہ کر دی جس کی وجہ سے شرکت کا مال ضائع ہو گیا تو پھر امانت کے اصولوں کے مطابق اس سے ضمان لیا جائے گا اور سارا نقصان اسی کے ذمہ ہوگا، دیگر شرکا جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ آخری ضابطہ جو ہے ایک اور یہ بھی ہے کہ الاصل فی الشرکات الجواز، کہ شرکت کے اندر اصول یہ ہے کہ یہ جائز ہو، یعنی شرکت کی فقہا نے جو قسمیں لکھی ہے پیچھے جو ہم نے پڑھی ہے، شرکت اباحہ، شرکت ملک اور شرکت عقد، پھر شرکت ملک کے اندر اختیاری جبری، پھر شرکت عقد کے اندر جو ہے اعمال، اموال اور وجوہ، اور پھر ہر ایک تینوں میں سے ہر ایک کی مفاوضہ اور عنان۔ یہ تو فقہا نے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شرکت کے ان صورتوں کے علاوہ اور کوئی صورت جائز ہی نہیں ہے، بلکہ فقہا نے اس وقت کی رائج صورتیں اور اس زمانے میں جو صورتیں رائج تھی ان کو مد نظر رکھ کر یوں یہ تقسیم مرتب فرمائی ہے۔ لہٰذا اگر کسی وقت کسی زمانے میں شرکت کی کوئی اور صورت سامنے آ جائے اور وہ ان صورتوں کے ضمن میں نہ آتی ہو تو اس کا مطلب فوراً وہاں یہ حکم لاگو نہیں ہوگا کہ یہ جائز نہیں ہے، کہ ان صورتوں میں شامل نہیں ہے، بلکہ وہاں پر شریعت کے جو بنیادی اصول ہے، نفع اور نقصان وغیرہ کے جو بنیادی اصول ہے، اگر تو ان اصولوں کی خلاف ورزی نہ ہو تو وہ شرکت بھی جائز ہوگی۔ مثال کے طور پر ہمارے آج کل کے جو معاصر علماء ہیں انہوں نے جوائنٹ سٹاک کمپنی کی جو صورت ہے اس کو بعض علماء نے شرکت عنان میں شامل کیا ہے، لیکن اکثر علماء نے کہ ہاں یہ شرکت کی ایک نئی صورت ہے جو ہے شرکت کی سابقہ قدیم صورتوں میں سے کسی صورت کے تحت نہیں آتی، لیکن چونکہ اس میں جو اگر اس میں یعنی شریعت کے جو بنیادی اصول ہے نفع و نقصان وغیرہ کے، اگر ان کی خلاف ورزی نہ پائی جائے تو پھر یہ جائز ہے۔ اور اس میں کیونکہ شرکت کے اندر اصل اصول یہ ہے کہ وہ جائز ہو جب تک کہ اس میں کوئی بنیادی طور پر کوئی کسی شرعی اصول کی خلاف ورزی لازم نہ ہے۔ تو یہ ہمارے شرکت کے بنیادی اصول اور احکام مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اسی تیسرے موضوع کا جو اگلا عنوان تھا مضاربت، اس کے اصول اور احکام کو انشاءاللہ اگلی نشست سے شروع کریں گے۔